درود پھر بھی درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک ہے۔ تمام حمدوں کا مالک ہے وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آغاز کرنے لگا ہوں۔ سورہ حمد میں حمد نہیں ہے، یہ سورہ حمد ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں حمد نہیں ہے۔ ہے تو بتائیے کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں، سورہ حمد میں حمد کا اقرار ہے، حمد نہیں ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، حمد ہے عالمین کے رب کے لیے۔ کیا حمد ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے حمد کی کیا ہے؟ آپ نے تو یہی اقرار کیا ہے کہ تو حمد کے لائق ہے۔ میں نے تمہید نہیں کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ کا اور اپنا دونوں کا وقت بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے دن کم ہے اور کہنے کو بہت کچھ ہے پیچھے۔ حضور آپ نے صرف اقرار کیا ہے کہ تو حمد کے لائق ہے، حمد نہیں کی، کیونکہ کسی کی حمد کرنے کے لیے اس کی پوری ذات کا احاطہ کرنا ضروری ہے، اور جسے آپ جان جائیں وہ آپ کے تصور کا بت ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو عقلوں کے حصار میں آ جائے وہ تو مخلوق ہوا، وہ تو صنعت ہوئی۔ حمد کیا ہے؟ میں سادی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں کہتا ہوں کہ زید حسین ہے، زید تیر اندازی میں بے مثل ہے، زید جیسا شاہ سوار کوئی نہیں، یہ ہے تعریف۔ ایک اور پہلو ہے، زاہد جیسا کوئی نہیں، تعریف کہاں ہے؟ بھائی اس کی کوئی وصف تو بیان کیجئے جس جیسا کسی کا نہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم صرف اقرار کرتے ہیں پالنے والے تو حمد کے لائق ہے، حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تیرے لیے ہے۔ کسی حامد کو ڈھونڈنا پڑے گا جو بتائے حمد ہوتی کیسے ہے۔ زمانے میں عام طور پہ تو مجھے کوئی ایسا حامد نہیں ملا، ہاں اسی الحمد کے بانی قبیلے میں کچھ لوگ ملے جنہوں نے حمد کر کے بتایا حمد کا اقرار اور ہوتا ہے، حمد اور ہوتی ہے۔ میں مثال دوں، میرے چوتھے امام حمد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں پالنے والے تو حمد کے لائق ہے۔ جملہ سنیے، چوتھے امام فرما رہے ہیں پالنے والے تو حمد کے لائق ہے، لیکن زمانہ تیری حمد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حمد اسی کی کر سکتا ہے کہ حامد کے سامنے محمود ہو۔ تو نظروں سے اوجھل ہے، تو نظروں سے
تو کوئی تیری صفت بیان کرے تو کیا کرے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ پالنے والے مخلوق تیری صفتوں سے عاجز ہے، پھر میرے مولا فرماتے ہیں تیری حمد کیوں نہ ہو؟ تو ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں، تو حکیم ہے، تو ایسا خالق ہے کہ تو انہیں کچھ دیکھ کے خلق نہیں کیا، تیری ہر ایجاد نئی ایجاد ہے۔ یہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کی حمد کے زاویوں سے واقف ہے۔ میں ایک سوال اور دہرا دیتا ہوں۔ نماز سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب مومنین نماز پڑھتے ہیں، شیعہ سنی دوست تمام کسی مکتب فکر سے ہوں، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نماز جعفری ہے نا جی، اس میں تصویریں بنا دی گئی ہیں، جو ہمارے ہاں ابھی جدید نماز جعفریہ ہے، تصویریں ہیں اس میں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بچوں کی آسانی کے لیے۔ اب بچے نہیں سمجھ سکتے کہ مسح شروع کہاں سے ہونا ہے، وضو کہاں سے شروع ہونا ہے، تو وہ تصویریں بنائی ہیں کہ رکوع میں یہ حالت ہو، قیام میں ایسے ہاتھ ہونے چاہیے، ایسا ہی ہے جی، سجدہ ایسے ہونا چاہیے، مسح کہاں سے شروع ہونا ہے، بازو کہاں سے دھونے ہیں، آسانی کے لیے۔ میرا سوال ہے، میرے بچے نے مجھ سے نماز سیکھی، آپ نے اپنے والد سے نماز سیکھی، انہوں نے کسی اور سے سیکھی، میں ایک کتاب پہ لکھ دیتا ہوں قیام، نیچے لکھتا ہوں رکوع، اس کے نیچے لکھتا ہوں سجدہ، ٹھیک ہے جی۔ بچہ اگر مسلمان نہیں، اس کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اب بتائیے بچے کو کیسا پتہ چلے گا کہ رکوع کیسے ہوتا ہے؟ تمام احباب سے کچھ کہہ رہا ہوں، سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسے کر کے دکھائے کہ بیٹا قیام ایسے ہوتا ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا ہو جو اسے کر کے دکھائے کہ قیام ایسے ہوتا ہے، رکوع ایسے ہوتا ہے، سجدہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کسی پہلے کا محتاج ہے، اسے دیکھ کے رکوع سیکھے گا، اسے دیکھ کے سجدہ سیکھے گا، اسے دیکھ کے قعود سیکھے گا، اسے دیکھ کے سارے اعمال کرے گا۔ میرا سوال ہے، ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، چلتے چلتے جائیے، جب اللہ نے صرف پہلے بندے کو خلق کیا ہوگا، مجھے بتائے اس پہلے نے کس کو دیکھ کے سجدہ کیا؟ میری بات پھر درمیان میں رہے گی، میں دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب اللہ تھا، سب کا اتفاق ہے کہ پہلا نور اللہ نے اپنے حبیب کا خلق کیا۔ اچھا تھوڑی زحمت کیجئے، مومنین آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والے مومنین پیچھے بیٹھ جائیں، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ مومنین بھی بیٹھ جائیں گے، تھوڑا آپ زحمت کر لیجئے، آگے جگہ ہے ابھی، یہ ادھر کی خالی جگہ ہے۔ یا رسول اللہ، بیٹھ جائیے جی۔ اب ایک لمحے کے لیے سکوت، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف اللہ ہے، اس نے پہلے نور کو خلق کیا۔ اب پہلے نور نے رکوع بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ اس کو صرف بتا دیا گیا تو رکوع کر، قیام کر، سجدہ کر۔ اب اس نے کسی کو دیکھا نہیں۔ اللہ اگر خود کر کے دکھائے تو اللہ نہیں رہتا۔ یہ پکی بات ہے، اگر خود خالق کرے تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ اب یہ جو پہلا سجدہ کرنے والا ہے، اس نے کسے دیکھا کہ اسے پتا چلا قیام کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال تو تمام نمازیوں کے لیے ہے، جنہیں جواب نہیں ملا وہ گونگی پڑھتے رہے، ہمیں ملا ہے، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔
باقی اپنی اپنی مرضی کریں۔ حضور اللہ تو کر کے معاذ اللہ دکھا نہیں سکتا کہ جسم نہیں، اور کر کے دکھائے تو معبود نہیں رہتا۔ لازم ہے اس نے اس سامنے والے کو حکم دیا ہوگا کہ سجدہ کرو، قیام کرو، رکوع کرو، نہ کر کے دکھایا، نہ کرنے کی کیفیت بتائی، تو پھر ماننا پڑے گا اس پہلی مخلوق نے جو بھی وہاں حرکتیں کی، اس کی حرکتوں میں سے کسی حرکت کو قیام کہا گیا، کسی کو رکوع کہا گیا، کسی کو سجدہ کہا گیا۔ شیعہ سنی دوستو، جانتے ہو محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حرکت کو بھی اللہ تیری عبادت کا رکن بنا دے۔ سبحان اللہ۔ حضور جان وہ جو ارے سبحان اللہ، یادش بخیر، چوتھے امام یاد آئے، چوتھے امام فرماتے ہیں، سائل بیٹھا ہوا ہے، فرماتے ہیں ابد نہ ہو۔ میں نے یہ USA میں ہمارے کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس میرے شاگرد تھے، میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنے دوستوں کو بتانا، اسے انٹرپریٹ کرو، دکھانا سب کو۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ میرے عزیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بڑی دور سے آئے ہیں، یہ میرا بڑا پکا سامع ہے، چند صاحب کا بیٹے ہیں، ندیم افضل چند صاحب کے۔ علی میرا اچھا سامع ہے، مسلسل میں نے ان کے پاس 1 مہینہ پڑھا ہے، میرا میزبان بھی ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میری بات لے جاؤ اور سب کو بتاؤ، جہاں جہاں عبادت کا، ورشپ کا کوئی کانسیپٹ ہے نا، ان کو کہو ایسا کانسیپٹ اگر ہے نا، ہم تمہارا تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ہم دکھانے لگے ہیں نا، ذرا وہ تو سنو۔ چوتھے امام سرکار زین العابدین فرماتے ہیں ابد نہ ہو ما قبل من امرہ وسجد نہ ہو ما قبل من امرہ۔ چوتھے امام، یہ گرمی کا اثر مجھ پہ بھی ہے، میں بلا توقف مجالس پڑھتا ہوا صبح سے آ رہا ہوں، میری حالت الحمدللہ بہتر ہے، تو مجھے آپ کی حالت بھی چہروں سے بہتر نظر آنی چاہیے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کو سجدہ کیا اس کے کہنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، ہم نے اللہ کو سجدہ، حضور بسم اللہ، ہم نے اللہ کو سجدہ کیا اس کے کہنے سے، ہم نے اس کی عبادت کی اس کے کہنے سے پہلے۔ اللہ نے ہمیں کہا نہیں مجھے جھکو، ہم نے کی عبادت، اس نے سجدے کا کہا نہیں۔ سائل کہتا مولا آپ کیسے جانتے تھے کہ وہ سجدے کے لائق ہے؟ اس نے تو آپ کو کہا نہیں، پھر کیسے جانتے تھے؟ فرمایا خلقنا من خلقہ وعلمنا من علمہ، فرمایا کیونکہ اللہ نے اپنا علم ہماری خلقت میں رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنا علم ہماری خلقت میں رکھ دیا تھا، ہم اسی کے علم سے جانتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم اسی کے علم سے جانتے تھے کہ اسے سجدہ کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے عبادت کی، وَعُبِدَ الْمَلَائِكَةَ بے عبادتنا، ملائک نے ہمیں دیکھ کے عبادت سیکھی، ہم نے اس کی عبادت کی۔ میں ادھر نکلا تھا، واپس جانے لگا ہوں، ہے کہیں ایسا، کوئی کہیں ایسا ہے کہ جو کہے ہم نے اسے سجدہ تب کیا کہ اس نے ہمیں کہا ہی نہیں تھا؟ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، وہ حجر اسود کو کہہ رہے ہیں نبی نے نہ اٹھایا ہوتا، تم رہ گئے ہو پیچھے، لاہور والوں تم بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ ادھر یہ ہے کہتے وہ نبی کہے سجدہ کروں گا، ادھر وہ ہے وہ کہتے نبی نے نہ اٹھایا ہوتا تجھے کبھی نہ ڈوبتا۔ بندے ایسے بھی ملے ہیں،
حمد وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جزا کے دن کا کل اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھنا ہے نا. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں کے لیے سکوت چاہیے مجھے. پالنے والے صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد بس تیری عبادت کرتے ہیں. حمد کے سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں اور 3 مزاج ہیں. سورہ فاتحہ میں 3 حصے ہیں اور 3 مزاج ہیں. جانتے کیا 3 حصے ہیں؟ پہلے حصے میں اس کی حمد کا اقرار تعریف کر رہے ہیں کہ تو حمد کے لائق ہے. دوسرے حصے میں کیا کر رہے ہیں؟ وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں کہ صرف تیری عبادت. وفاداری کا یقین دلایا. اب یہ 2 کام کرنے کے بعد اب اس سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لیکن پہلے وفاداری تو ثابت کرو. ایاک نعبد ہم صرف. بے شک داد نہیں دیجیے گا. اب جو کہنے لگا اسے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے. بالکل کوئی شور نہیں، داد نہیں ہونی چاہیے. مجھے کوئی طلب نہیں، میری بات سمجھنی ہے. پالنے والے ہم تیری. خطیب تو چاہتا ہے نا مجھے داد ملے. میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیں. اب جہاں داد طلب ہوگی میں خود کہوں گا. ایاک نعبد ہم صرف، وایاک نستعین اور ہم تجھ سے یہ مدد ادھار رہا. یہ استعانت ہے اور استعانت کا معنی مدد نہیں ہوتا. جی جس بندے کو لغت عربی کے بنیادی لفظ کے معنی کا نہیں پتہ وہ بھی فتوے دیتا ہے. 3 لفظ ہیں: استعانت، نصرت، مدد. تینوں عربی کے لفظ ہیں. جا کے تسلی کر لیجئے گا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ استعانت کا معنی بھی مدد، نصرت کا معنی بھی مدد، مدد کا معنی بھی مدد. مختوم صاحب استعانت اور مدد ہے، نصرت اور مدد ہے، اور مدد اور تینوں کے ماحول ہی جدا ہیں. لیکن ابھی استعانت کا جو مدد ترجمہ ہوتا ہے اسی پہ رکتا ہوں. ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد. توجہ. ہم اعبد نعبد. پھر سن لیجئے گا. اعبد نعبد. اعبد واحد متکلم کا صیغہ ہے. نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے. استعین نستعین. ایاک نستعین، ایاک استعین. استعین میں نے اس لیے کہا داد بالکل نہیں مجھے چاہیے، میری بات سمجھنی ہے. یہ بعد میں ویڈیو دیکھیے گا بڑے کام آئے گی. استعین واحد متکلم کا صیغہ، نستعین جمع متکلم کا صیغہ. فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اگر اکیلا ہوں تو میں کہوں گا استعین. ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہوگا. اگر میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ یہ 4-5 لوگ مل جاتے ہیں، پھر کہوں گا نستعین، جمع متکلم کا صیغہ. جمع کے لیے 3 سے زیادہ فرد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اگر جمع ہو تو 3 سے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اب سوال میرا یہ ہے، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، جماعت کے ساتھ تو نعبد ٹھیک ہے، یہ اکیلا بندہ نعبد کیسے کہہ لے گا؟ میرا سوال پہنچ گیا. سوال بڑا اہم ہے. حضور یہ اکیلا بندہ بھائی اکیلا بندہ کہے گا نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اکیلا بندہ ہو وہ کہے ایاک اعبد. یہ اگر کوئی اس موضوع پہ تحقیق کر چکا ہے، یہ جو فادی نے، شیخ فادی نے لبنانی نے، اس نے جو قرآن پہ اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے. شیخ فادی نے جو اعتراضات اٹھائے کہ قرآن میں بلاغت کی کجی ہے، قرآن کے الفاظ ہی معاذ اللہ غلط ہیں، تو ان الفاظ میں سے اس نے یہ اس پہ بھی اعتراض کیا کہ میاں تمہاری بنیادی عبادت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا اعتراض ہے، جواب میں دوں گا ابھی.
جی اس کا یہ اعتراض ہے کہ تمہاری عبادت ہی، بھائی تم اکیلا بندے ہو کے کہہ رہے ہو ایاک نعبد، اکیلا بندہ ہو کے کہہ رہے ایاک نستعین۔ اچھا پوری میں نے بہت کھنگالا اسے، مجھے تاریخ میں اس کا ایک ہی جواب ملا ہے۔ دیکھیے ایمانداری کا تقاضا یہ ہے ممبر سے آپ سچی بات کریں، وہی جو ہو۔ تو برادران اہل سنت کی طرف سے شیخ قسیم بن حماد مکی، نام یاد رہے گا، یہ قسیم قاف سے ہے، 2 نقطوں والی قاف، قسیم بن حماد مکی، یہ ایک عالم ہے برادران اہل سنت کے، انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مجھے وہ جواب سمجھ نہیں آیا لیکن لکھا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کا جواب دے۔ انہوں نے جو جواب لکھا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں کیونکہ کندھے پہ 2 فرشتے ہیں، دیکھیں معقول جواب ہے، کندھے پہ 2 فرشتے ہیں تو وہ بندہ اور وہ 2 فرشتے تینوں مل کے کہتے ہیں ایاک نعبد، سبحان اللہ، اور وہ کہتے ہیں ایاک۔ اس کا جواب جس نے دینا تھا نا اس نے چٹکی میں دے دیا، اس نے کہا وہ جو فرشتے ہیں نا ان کی جو ڈیوٹی ہے وہی عبادت ہے، وہ جو لکھ رہے ہیں نا انہیں تیرے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تیرے ساتھ شامل ہونے کی۔ سوال تو بنتا ہے، اتنی دیر میں نے آپ کو خاموشی کے لیے درخواست کی، اب میں جواب کی جانب چلوں۔ ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب جمع کا صیغہ۔ ہم نے انہیں کہا دیکھیے یہی قرآن کی بلاغت ہے، اگر سمجھ میں یہ قرآن کی بلاغت، حسن ہے قرآن کا، یعنی ایک جملہ اکیلا بندہ بولے تو بھی ٹھیک ہو، 1,00,000 بندے مل کے بولے تو بھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ لفظ ہے ایاک نعبد، توجہ، اب خاموشی اس کے بعد مجھے نہیں چاہیے، ہم سب مل کے عزیزوں، کیونکہ انسان 3 حقیقتوں کے ترکیب سے بنا ہے، انسان مجموعہ ہے 3 حقیقتوں کا، جسم، نفس، روح۔ سبحان، دیکھیے انسان 3 حقیقتوں سے بنا ہے، جسم، نفس، روح۔ جب یہ تینوں مل جائیں پھر بنتا ہے عبد، اور عبد ہی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تینوں حقیقتیں رکیے گا، جسم، نفس، روح، یہ تینوں ملے نا تو عبد بنتا ہے۔ اس لیے تینوں کی تخلیق جدا، تینوں کی حیات جدا، تینوں کی موت جدا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت ہے، کل شیء ہلاک، وجود، یہ جسم شے ہے، اسے ہلاکت ہے، یہ جدا جدا ہے۔ روح کو نہ موت ہے نہ ہلاکت ہے نہ نابودی ہے، کیونکہ یہ امر اللہ ہے، یہ باقی رہے گی۔ جب نفس کو نکال لیا جائے گا جسم و روح جدا ہو جائیں گے، یہ تینوں ملیں گے تو عبد بنے گا۔ نہ اکیلی روح عبد ہے، نہ اکیلا جسم عبد ہے، نہ اکیلا نفس عبد ہے، یہ تینوں مل کے عبد بنتے ہیں۔ شب معراج اللہ نے یہ نہیں کہا اے محمد ہم تیری روح کو لے کے گئے، ہم تیرے جسم کو لے کے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ سبحان الذی اسری۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ روحانی معراج تھی۔ مولا صدرہ علیہ الرحمٰن نے بڑا خوبصورت اس میں
فیلسوف تھے نا، تو انہوں نے فلسفیانہ جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ روحانی معراج ہوئی، تو ان کو یہ پیغام دے دیجئے جسم سے روح کے نکلنے کو موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے. جسم سے ایاکا نعبدو، پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے استعانت چاہتے ہیں. اب جسم میں ایک سوال ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، بل یاد آ جانے ہے، الجھے ہوئے مسائل یاد آ جانے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا صرف جسم عبادت کر رہا ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزو، صرف جسم عبادت کر رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے تم عابدو نہ بنو، نعبدو بنو. نعبدو تب ہوتا ہے جب جسم، نفس، روح یہ تینوں مل جائیں. جب تینوں کہیں گے ہم عبادت کر رہے ہیں، پھر نہ بل کا خیال، پھر ہوگی اب حقیقی عبادت. نفس، جسم، روح یہ تینوں مل کے کہتے ہیں. اچھا ایک سوال ہے میرا آپ سے، اذیت کا احساس طبعیات میں روح کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، یا نفس کو ہوتا ہے؟ سوال دہرا دیتا ہوں. مجھے زخم لگا، یہ اذیت کا احساس میرے جسم کو ہوگا، میرے نفس کو ہوگا، یا میری روح کو ہوگا؟ جواب ملے جلے ہیں. میں کوئی جواب اس میں سے قبول نہیں کروں گا، میں خود بات کروں گا. سوال سمجھ میں آ گیا؟ زخم لگا ہے میرے جسم پہ، اب اس کا احساس جسم کو ہوگا، روح کو ہوگا، یا تینوں کو ہوگا؟ سوال جواب دونوں پتہ چل گئے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. جسم میں عیب واقع ہوگا، جسم میں عیب واقع ہوگا، نفس اس عیب کی شدت روح تک پہنچائے گا، اور روح اسے یاد رکھے گی. تینوں کا واسطہ ہے نا آپس میں. کیوں؟ کیونکہ نفس میں نے بھی رہ جانا ہے. زیادہ خشک بحث تو نہیں ہو گئی آج، آسان ہوتی ہے. روح نے، جسم نے بھی رہ جانا ہے، نفس نے بھی رہ جانا ہے، بچ جانا ہے روح نے. اب اس روح نے حشر میں بتانا ہے، گواہی روح نے دینی ہے کہ زخم کہاں لگا تھا، کیسا لگا تھا. تو اس کا مطلب ہے روح اہم ہے، جسم اور نفس دونوں کی نسبت. روح، سرکار جب معراج پہ گئے، یہی ہے کہ روح گئی اور جسم، پہلی بات یہ عبد گئے، عبد، جسم، نفس، روح تینوں کے ملاپ سے ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیہ یہی ہے، ہر شے اپنی حد تک رہتی ہے، اپنے عالم سے تجاوز نہیں کر سکتی. ایسے عالم ہوا ہے، عالم ریاح ہے، عالم ملکوت ہے، لاہوت ہے، ہاہوت ہے، اویت ہے، سرادقات ہے، حجابات ہیں، پھر لاہوت ہے، پھر کعبہ قوسین، پھر سدرۃ المنتہا، پھر حجاب وحدت. تو ہر شے اپنی حقیقت تک رکتی ہے. سرکار گئے کعبہ قوسین تک، وہ جہاں دو تلوار، دو کمانوں کا. میں نجف میں تھا، زیارت کر رہا تھا، زیارت کے لیے گیا ہوتا نجف میں. میرے کلاس فیلو تھے، شام میں ایک ساتھ رہے، پھر وہ میں ادھر آ گیا تو وہ نجف چلے گئے. تو ظاہر ہے طالب علم، میں تو مسکین طالب علم ہوں، وہ علماء ہیں تو ہیں میرے کلاس فیلو ایسے. تو بیٹھے تو طنز کے طور پہ انہوں نے مجھے کہا تم تو علی کو حاضر ناظر سمجھتے ہو، مولا علی کو تم تو سمجھتے ہو وہ حاضر ناظر ہیں، تو یہاں کیا مزاح کیا اس نے طنزاً، تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بات تو ٹھیک ہے، دیکھیے بات جو سمجھ میں آنے والی ہو بندے کو تسلیم. میں ماڑا آدمی، کم علم بندہ، ناقص العقل. میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر حاضر ناظر ہیں، ٹکٹ خرچ کیا، وہ دروازے پہ دھکے بھی کھائے،
بڑی مشکل سے آئے ہو. جب وہاں حاضر ناظر تھے میں نے کہا بات تیری میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں اس پہ بالکل نہیں سوچوں گا، لیکن تمہیں سوچنے کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو کہا کہو. میں نے کہا اللہ تو حاضر ناظر ہے نا، مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ اللہ کو تو سب حاضر ناظر سمجھتے ہیں. یہی معراج کا جواب ہے. اللہ کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. جب وہ زیادہ قریب ہے تم عمرے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ سوال یہ ہے وہ تو قریب ہے، تم حج کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ اس کی قربت علمی الہی ہے، وہ اسی کے لیے. میں بھول جاؤں گا نہیں آپ کو. ہم نے اپنی قربت ڈھونڈنی ہے. معراج والی بھی وہی تھی. بہر طور جسم، نفس، روح، یہ تینوں مل کے کہتے ہیں ایاک نعبد. اب سوال ایک اور کرنے لگا ہوں. تینوں مل کے کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ زخم والی بات یاد ہے؟ اب میرا سوال ہے اس زخم کے لیے اگر مجھے مدد چاہیے، اللہ سے میری روح مدد مانگے گی، میرا جسم مدد مانگے گا، یا میرا نفس مدد مانگے گا؟ زخمی تو تینوں ہیں، ایک بالجہر، ایک بالعصر اور ایک بالظرف. تینوں زخمی ہیں، اپنے اپنے نشان ہیں. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. پالنے والے تجھ سے استعانت چاہتے ہیں. اور یہ آیت بھی دلیل ہے کہ بھائی جب نماز میں کہتے ہو اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو نماز سے نکلتے ہوئے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ ہم پہ طرد کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب میں سادہ سا دوں گا آپ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جدا نہیں، اور ایاک نستعین ایاک نعبد سے جدا نہیں ہے. نعبد کو سمجھو، نستعین سمجھ جاؤ گے. نعبد اگر سمجھ میں آ گیا تو نستعین. ایک بات کہوں، آپ بہت ہی فرما بردار سامعین ہیں، ایکسٹرا آرڈنری. جانتے کیوں؟ میں تو آپ کا پہلے دن سے قائل ہوں، آپ کا تو میں قائل ہوں. میں باقی مومنین کی بات کر رہا ہوں. آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. جانتے ہیں کیوں صحیح؟ میں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کا کہا تھا. حضرت اتنے فرمانبردار سامعین کسی مقدر والے کو ملتے ہیں. میں نے لمحات کا کہا تھا، آپ نے صدیاں بتا دی. اچھا وہ وعدہ بھائی میں واپس لیتا ہوں. وہ وعدہ ٹوٹا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو آپ اس وعدے کو بھول جائیے لاہور والوں. اب نئے وعدے وعید کی طرف آتے ہیں. نعبد سے نستعین کو سمجھنا ہے. جب کہہ دیتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر رسول سے مدد، حسین سے مدد، عباس سے مدد، علی سے مدد. کیا معنی ہے بھائی؟ عبادت کو سمجھیے. کیا ایک سوال ہے، آپ سب سے جواب دیجیے گا. سب جتنے بھی احباب ہیں باشعور، سوال ہے میرا، کیا آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ سب مجھے جواب دیں. سارے مطمئن ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ زکوٰۃ سب اللہ کے لیے. نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی کیسی ہے. فاتحہ تو سب نے پڑھ لی، رکوع آ گیا، پڑھ لیا سب نے. اب آ گیا تشہد. کوئی التحیات پڑھتا ہے، کوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات ایسے ہی پڑھی جاتی ہے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان اللہ کی عبادت میں محمد کو کیوں لائے؟ یہ عبادت اللہ کی ہے نا، عبادت اللہ کی ہے. یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ ایک لمحہ رکیے گا. صرف یہی نہیں، السلام علیکہ، یہ سالے بندے کہاں سے آ گئے اللہ کی عبادت میں؟ صرف سالے نہیں، السلام علینا.
یہ میاں آپ اللہ کی عبادت میں کہاں سے آ گئے؟ بار بار ہیں عبادت میں میرے نبی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم انکم فضلکم من لم یصلی علیکم لیس لہ صلاۃ، اے آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جو درود نہ پڑھے نماز قبول نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیے گا، یہ نماز تو اللہ کی ہے نا، یہ محمد پہ درود کیوں؟ پھر رکیے گا، آج بار بار روک رہا ہوں، میں گجرانوالہ سے چلا تھا، گجرانوالہ سے کسی بندے کہاں جا رہے؟ لاہور۔ کس سے ملنے؟ سید عمران شاہ صاحب سے۔ راستے میں 10-12 بندے ملے، کہاں جا رہے؟ عمران شاہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہاں آ کے میں نے کہا کاشف گردیزی صاحب سے، گردیزی صاحب السلام علیکم۔ وہ جو پوچھنے والے تھے نا ساتھ چل پڑے، انہوں نے دیکھا، میں نے کہا یار یا تو تم جھوٹے ہو یا اندھے ہو یا جاہل ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جھوٹا اس لیے کہا، چلے تو کہا تھا سید عمران سے ملنا ہے، یہاں آئے تو کاشف گردیسی سے سلام کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے انہیں کہا تھا میں عمران شاہ جی سے ملنے آ رہا ہوں، سلام کیا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہیں گے پھر تم اندھے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا ان دونوں میں عمران کون ہے؟ میں نے کہا اندھا بھی نہیں ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تم جاہل ہو، تم ان دونوں سے اس سے پہلے ملے نہیں، اس لیے تم غلطی لگ رہی ہے تمہیں، عمران کو کاشف کہہ رہے ہو، کاشف کو عمران کہہ رہے ہو۔ وضو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تشہد اللہ کے لیے۔ جب اللہ سے ہی ملنے نکلے ہو، یہ آخر میں سلام رسول کو کیوں کرتے ہو؟ نہیں پلے پڑی بھائی، اللہ سے ملنے چلے ہو تو سلام بھی اللہ کو کرو۔ سلام کر رہے ہو رسول کو، آپ پہ سلام ہو، یا تو آپ جاہل ہو یا آپ جھوٹے ہو، اور اگر کچھ نہیں پھر ماننا پڑے گا محمد سے ملاقات ہی اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، جو محمد سے ملا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کی، سرکار فرماتے ہیں من اراد ان لقاء اللہ فلہ بابی ومن لقاء زیارتی فلہ باب علی۔ فرمایا جس نے اللہ سے ملنا ہو وہ میرے در پہ آئے، اور میرے در پہ علی کے در کے بنا کوئی آ ہی نہیں سکتا، میرے در پہ۔ میرے در پہ کوئی علی کے در کے سوا، کیوں؟ علی میرا در ہے، اگر جانا ہے نبی تک علی سے ہو کے آنا پڑے گا، اللہ تک تب پہنچو گے۔ اب یہ پھر اس کے جلال پہ انحصار کرتا ہے کہ جب تم سفر کرو وہ اگلی ملاقات تمہاری علی سے کراتا ہے یا نبی سے کراتا ہے، یہ اس پہ منحصر ہے۔ نعبدو صرف اللہ کی عبادت۔ ایک اور بھی ہے عجیب و غریب سی بات، مجھے یہ کچھ دوست تھے اسٹوڈنٹس، انہوں نے بولی کہ شیعہ ہمارے بارے میں پہلے تو بڑی بڑی آپ جانتے ہیں الزامات بناتے رہے ہمارے بچپنے میں، اب وہ جدید ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک حدیث کسی ہمارے عالم نے پڑھی یا ذاکر نے، انہوں نے وہ کلپ بنا کے اس پہ وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا، وہ ذکر علی یعنی عبادہ والا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ شیعہ جو ہیں حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں۔ میں ذمہ دار بندہ ہو کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اعلان ہے۔ کسی کو راس نہیں آتا وہ اپنی مرضی کرے، کوئی کچھ بھی کہہ لے، ہر بندہ آزاد ہے۔ مکتب اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث
समझने की कोशिश फरमाइए। अली का जिक्र अली की इबादत नहीं, जिक्र अली का है, इबादत अल्लाह की है। जी, अली का जिक्र है। कुछ लोगों को इरफान का ज्यादा हैजा हुआ है, वो अपने पास रखे। मकतब अहले बैत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बाबा जी, इरफान वही जो 14 के हुक्म के नीचे हो, जो अली के हुक्म से बाहर चला जाए वो इरफान नहीं, जिहालत है। अली का कमाल ही यही है, अली बंदा होके काम वो करे जो बंदे न कर सके। हमें अली के मौजज़ात देख के कभी शक नहीं हुआ। अली जो भी मौजज़ा दिखाए हमें कभी शक नहीं हुआ कि अली अल्लाह है, माज़अल्लाह। जो बाखुदा जितने भी मौजज़े हों अली के, अली फिर भी अब्दुल्ला रहता है। मैंने वही कहना है जो मिंबर पे हक है। मैं जानता हूँ मेरी बाज़ औक़ात मैंने ऐसी बातें कर देता हूँ कि बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, भैया लगती रहें। मैंने न्यूयॉर्क में अमेरिका में मिंबर पे बैठ के कहा था, मजदूरी करके खा लूँगा, मैं दीन में गुमराही करके लानत नहीं कमाऊँगा। और मेरे हाथ इतने मजबूत हैं कि मैं मजदूरी करने का हुनर जानता हूँ। तो मुझे 4 बंदों को खुश नहीं करना, जिससे मैंने मुलाकात करनी है कब्र में, मैंने उसे खुश करना है। अली अल्लाह जो माने वो मुशरिक है। किसी को वारे में आए तो भी मैं जानता हूँ इसके बाद बड़ी मेरी मजलसें जेड़े जेड़े शहर में आखे ना खोल के मजलसा घट हुई ने, तो मैनू कोई रोला नहीं जे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना यकीन है कि शायद मैं खुद भी नहीं तोल सकता, लेकिन हमें कभी शक नहीं हुआ। इमाम शाफी का कौल है। अच्छा, हमें कभी शक नहीं हुआ कि अली अल्लाह है। हम कहते हैं जिसके बंदे ऐसे हों उसका अल्लाह क्या होगा। हज़रत इमाम शाफी बरादरान अहले सुन्नत के चौथे इमाम हैं। वो कहते हैं माता शाफी वला सयदरी अली रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफी मरते मरते मर गया, पहचान न सका अली अल्लाह है या अल्लाह अली है। ये ईमान की हालत है। अब बिस्मिल्लाह, ये अवाम की ईमान की हालत है, अवाम की नहीं। हम काफिर, हम मुशरिक, हम मुनकर खुदा, कोई जगह ना मिली, गलाजत भरी जगहों पे लिख दिया। कमाल है, मैं इस मिंबर से ऐलान करने लगा हूं, भाई शक तुम्हारे इमाम को हुआ, काफिर हम हो गए। यारो शक उसे हो रहा है, मुशरिक हम हो गए। हमें कभी शक नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, किसी और को। ये कमजरफी है ना, नहीं ये कौन सी छलांग है कि अपनी तरफ से कोई बात बना के छोड़ देना। दोनों तबके भटके हुए हैं। मेरा मैसेज यही है, दोनों से बचो। ना इनको बशर कहो, ना इनको अल्लाह कहो। अल्लाह और बंदों के दरमियान जो राज हो वो 14 होते हैं। दोनों से बचना है। मेरा मैसेज बाबा जी यही है, शिया एक रहें और दोनों से बचना है। मौला का फरमाना ना, हाला कफ़ी निराजुलान मुहिब्बुन गाल व मुबग़िदुन काल। ये नाजुल बलागा में है। 4 सफ़े बंदे ने पढ़ लिए, अगले दिन वो साहब भी वो इबारत लेके सोशल मीडिया पे लगा रहे होते हैं। ये देखो, ना इबारत का तर्जुमा आता है, ना रावी का पता, ना दिरायत का पता, हदीस की किस्में की तक कुछ पता नहीं है। अपने हक में बस ढूंढना है, सच्चा हो। मेरी जानिब देखना, मेरी जानिब देखिए। अगर कोई शख्स अकीदा पहले बना ले, बाबा जी कोई बंदा अकीदा पहले बना ले और फिर उस अकीदे को साबित करने के लिए मुतालिया करे। मैं लफ्ज़ बदले हुए हैं, ये तेरे छठे इमाम का फरमान सुनाने लगा हूँ। फरमाते हैं अकीदा बंदा पहले बना ले,
پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے، نشانیاں ڈھونڈے. فرماتے ہیں واللہ فلعن اللہ علیہ ومن اتبعہ، اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے جو اس کی اتباع کرے، اس پہ بھی لعنت کرتا ہے. پہلے بت نہیں بنا لینا، تحقیق پہلے کرنی ہے. مشکل تو نہیں ہو گئی؟ درمیان میں یہ بھی تو چلتا ہے. ایاک نعبد، بات یاد ہے؟ وایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمیں امام بھی وہ ملا ہے، ذکر اس کا کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. ایسا کہیں ملا کسی کو؟ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت دل میں رکھ لو. سبحان اللہ. تو میں نے اسی لیے کہا تھا دونوں طبقوں سے بچنا ہے، نہ علی چھوڑنا ہے نہ جلی چھوڑنا ہے. علی و جلی کے حسین رشتے کا نام مذہب شیعہ ہے. زحمتیں آپ کی تمام ہوئی، ادھر یا ادھر نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کو آج کے بعد کوئی کہے نا ایاک نستعین کہتے ہو پھر یا علی مدد کہتے ہو، اسے کہنا تو ایاک نعبد سے محمد کو نکال لے، ہم ایاک نستعین سے علی کو نکال لیں گے، برابر ہو جائے گا. سارے ہی کہہ رہے ہو نا کیا بات ہے؟ صحیح ہے، سمیٹ لیا میں نے. زحمت آپ کی تمام ہوئی. آگے کل اگلی منزل پہ جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت وہاں چاہتے ہیں. اس کی عبادت صرف نماز نہیں، کبھی کسی کا ذکر اس کی عبادت، کبھی کسی ذات کا احترام اس کی عبادت، کبھی کسی ذات کی محبت اس کی عبادت. ایسے ہی استعانت، کبھی اس کی اپنی استعانت کسی ولی کے نظریے سے، کسی ولی کے پرتو میں. اللہ نہ تو جسم رکھتا ہے نہ ہاتھ، یہ اس کا کمال ہے. محی الدین ابن عربی کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ ہی خاموش رہے، میں بھی ہو جاتا ہوں. بھائی کسی کو وارہ نہیں کھاتی میری باتیں، وہ بے شک چپ رہے. میں نے وہی کہنا ہے جو ہے. اگر تو ہم مجھ سے توقع یہ کر رہے ہیں نا کہ میں یہاں نعرے لگواؤں تو یہ پوری نہیں ہونے لگی. میں نے اس گھر کو بھی خیر بات کہا ہے جو ان کو خود جیسا سمجھ رہے ہیں. ہاں میں وہ مجبور بندہ ہوں، وہ مجھے غالی کہتے ہیں اور یہ مجھے ابھی کہتے تو نہیں ہیں. امید ہے، امید رکھنی چاہیے. وابستہ رہ شجر سے، ابھی کہا نہیں گیا تو امید تو ہے، کی جا سکتی ہے. نہیں الحمدللہ میں آپ سب کے ساتھ ہوں. میں وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو میں وابستہ ہوں. عزیزو بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ زحمت تمام ہوئی. ابن عربی کا نام سنا ہے؟ ابن عربی کا یہ میں اکثر کہتا ہوں. مجھے ہندوستان کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فضائل پڑھتے پڑھتے غلو کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ وہ مولانا تھے. پبلک کا بندہ ہوتا تو میں ان سے یہ بات نہ کرتا کیونکہ ان کا قصور نہیں، وہ میری فیلڈ کے تھے. میں نے کہا حضور آپ جاہل ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے. آپ نے کہا کہ فضائل میں آپ غلو کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کے لیے فضائل نہیں ہوتے، حمد ہوتی ہے. میں جتنے بھی فضائل پڑھ لوں نا، توحید میں کچھ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں جب کہوں گا نا فضائل ہیں تو اسی سے پتہ چل جائے گا علی کی بات ہو رہی ہے. اور جب میں کہوں گا نا حمد ہے تو پتہ چل جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے. خود میرے مولا علی نے تمام ہوئی زحمتیں. اب ظاہر ہے میں نے آپ کو اتنا خشکی میں تو نہیں اٹھنے دینا.
مولا علی گزرے تھے حضرت سلمان کے ساتھ. بندے ہوتے جلد باز نہیں بننا. سلمان کے ساتھ گزرے تھے, آبشار گر رہی تھی, آبشار دیکھیں ایک غار سے گزر رہے تھے. جس کتاب سے یہ میں بات پڑھنے لگا ہوں نا, اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً 900 سال ہو چکے ہیں. 900 سال یہ پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی تھی جس سے میں پڑھنے لگا ہوں. بجلی کب پیدا کی گئی ہے یار؟ یہ الیکٹریسٹی, یہ لائٹ 122 سال پہلے لگ بھگ. کتاب اگر اس عالم کے متوفی ہونے کی بھی بات کی جائے تو بھی تقریباً 900 سال. سلمان کہتے گزر رہے تھے, آبشار گر رہی تھی, غار میں اندھیرا تھا. علی کہتے سلمان اگر لوگوں میں برداشت ہو میں اسی گرتے ہوئے پانی سے اس غار کو روشن کر دوں. اس گرتے ہوئے پانی سے میں غاروں کے اندھیرے دور کروں. باہر سے بھی نعرہ آیا ہے. اگر لوگوں نے نہیں سمجھا, سرکار نے فرمایا تھا وَاسْتُرُوا ظُرُوفَكُمْ لِأَنَّ قَوْمَ الْأَجِنَّةِ يَأْخُذُونَ وَيَمْسَحُونَ ظُرُوفَكُمْ وَيَغْلُبُونَ عَلَيْكُمْ أَمْرَاضًا. سرکار نے فرمایا اب بدو تھے, ان کو انہی کی لہجے میں بتانا تھا. فرمایا برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جنوں کی ایک قوم ہے, وہ تمہارے برتنوں کو چھو کے نجس کر دیتی ہے اور تم بیمار ہو جاتے ہو. اب بدوؤں کو اگر بتاتے, اب جن کیا ہے؟ کوئی بھی نظر نہ آنے والی چیز. صبح چلے نوجوانوں کو پہنچی میری بات. کوئی بھی نظر نہ آنے والی چیز جن ہے. یہاں قوم جنات کی بات نہیں ہو رہی. اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے, جنات اور آپ کی نوع ایک نہیں, لہذا جو آپ کھاتے ہیں وہ جنات کھاتے ہی نہیں. جیڑا پیر آ کے نا چلا نکالنے کے لیے 1.25 کلو گوشت آپ کھاندا جے. میں پکی بات کر رہا ہوں. دونوں صحرا چھانے ہوئے ہیں مجھے. میں نے جی, میرے استاد کو کون نہیں جانتا, یہ کاشف گردیزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ وزیر حد نجفی. اگر کسی کو عملیات سے لگاؤ ہے تو ان کا نام وہ جانتا ہوگا. برے صغیر میں ایک نام تھا جعفر میں. میرے استاد بھی ہیں, میرے پالنے والے باپ بھی ہیں. تو میں نے دونوں صحرا چھانے ہوئے ہیں. جنات کا تیرے دیے ہوئے گوشت سے کوئی تعلق نہیں. جی میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں. یہ جراثیم تھے. بدوؤں کو کہتے نا جراثیم ہے, خوف سے مر جاتے. آج سائنس نے بتایا کہ برتن کو ڈھانپ کے رکھو کہ جراثیم آتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں. آپ پہنچ گئی. تو ادھر بھی یہی تھا. علی فرماتے اگر لوگوں میں برداشت ہوتی. سلمان تھا, پاؤں میں پڑ گیا. کیا ہیں آپ, کچھ تو بتائیں. اکیلے ہیں, کچھ تو بتائیں. پہلے بتایا ہے. جانتے ہیں پہلی باتیں میں نے کی ہیں, اس لیے کی ہیں کہ اب جتنے فضائل پڑھے جائیں وہ علی کے ہوں گے. بھٹکنا نہیں, بہکنا نہیں. فضائل سن کے کہنا ہے جس کے بندے ایسے ہیں. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا, یہی کہتے ہیں نا حمد تعریف. اللہ کی اصل حمد ہی یہی ہے. دیکھے کہیں تیرے بندے ایسے ہیں. شیعہ سنی دوستو, علی نہ ہو زمانے کو اللہ کی حمد کا علم ہی نہ ہو. اسے کہا یا علی کچھ تو بتائیے, کیا کمالات ہیں آپ کی ذات میں چھپے ہوئے.
فرماتے سلمان کہوں گا لیکن امانت رکھنا، نااہل تک نہ پہنچانا۔ یہ حقیقت ہے، ان نااہلوں نے تو فضائل کے راستے بند کیے ہیں۔ اللہ کہہ کے باب ہی بند کر دو، اب نہ فضائل، نہ اسرار، نہ غوامض۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا فتح کیا خیبر، کعبے میں آئے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ جو ہو گئے۔ وہ اللہ کے فضائل تھوڑی ہوتے ہیں۔ یا علی کچھ تو بتائیے۔ فرمایا اہل تک پہنچانا۔ میں نے جب اہل گنے تو مجھے 23 بندے ملے، حضرت سلمان سے لے کے عین العارفین ہندی تک۔ یعنی یہ پورا جو سلسلہ روات تھا، یہ بندے جو گزرے۔ آگے عین العارفین ہندی نے لکھا، اب میں بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، یقین کر لوں کہ یوں نہیں ہوگا، آپ پہ تو یقین ہے، یہ باقیوں پہ یقین کر لوں؟ مولا کچھ تو بتائیے۔ فرماتے سلمان پھر سن، کان اللہ ولا شیئا معہ، اللہ تھا کچھ نہ تھا۔ یہ کوئی موقع کا گواہ بتا رہا ہے، اللہ تھا کچھ نہ تھا۔ مولا پھر ان اللہ اخذ نورا من نور ذاتہ، اللہ نے اپنی ذات سے ایک نور کو نکالا، پھر اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا۔ اللہ نے اپنی ذات سے ایک نور نکالا، پھر اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک سے نبی ایک سے علی۔ ابھی میں کیونکہ بات مولا علی کی کر رہا ہوں، باقی حدیث چھوڑنے لگا ہوں۔ فرماتے پھر ان اللہ قذف نور مولا کا علی فی بحر العزت ثم یم المشیت فقمت علی فعمت ولی ثم علی ان اللہ توجنی بتاج الولایت وَأَلْبَسَنِي ثِيَابَ الصِّفْوَةِ وَخَاتَهُ بِخِيطِ الْقُدْرَةِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي يَا عَلِي لَا تَسْتَكْبِرْ أَنَّكَ مَشِيَّتِي وَإِرَادَتِي تَفْعَلْ مَا تَشَاءُ وَلَكِنَّ لَا تَسْتَكْبِرْ لِأَنَّ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَخْلُقَ عَلِيًّا وَلَنْ تَقْدِرْ أَنْ تَخْلُقَ عَلِيًّا۔ وقت ہے، کر دوں ترجمہ پورا؟ ہے وقت؟ یہ بانیان منتظر ہے جی وقت۔ علی کہتے ہیں سلمان، اللہ نے جب تیرے مولا کے نور کو جدا کیا نا، پھر اسے اپنی عزت کے سمندر میں بھیجا۔ اللہ نے تیرے مولا کو اپنی عزت کے سمندر میں غوطے دیے، میں اس کی لہروں میں رہا۔ کس کی لہروں میں؟ اس کی عزت کے سمندر کی لہروں میں۔ میں لہروں پہ کبھی ابھرتا علی نظر آتا، کبھی ابھرتا ولی نظر آتا۔ میں ان لہروں میں معجزن رہا۔ جیسے ہی میں نکلا، بے دل نے مجھے دیکھا۔ ان اللہ توجنی بتاج الولایت ہے، اللہ نے اپنی ولایت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا۔ اللہ نے پھر ہوا کیا؟ اب کچھ جملے اب آنے لگے ہیں، جملوں کا لطف لیجئے گا۔ اللہ نے ان اللہ توجنی، میں عبارت آہستہ سے پڑھتا ہوں، جس کو کچھ نہ ملے آخر میں کہتا ہے عبارت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آہستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ توجنی بتاج الولایت، ٹھیک ہے، تسلی کر لیجئے گا۔ اللہ نے اپنی ولایت کا تاج پھر کیا کیا؟ وَلَابِسَنِي ثِيَابَ الصِّفْوَةِ، جاگیے گا۔ پھر اللہ نے
اپنی صفتوں کا لباس سی کے مجھے پہنا دیا، پھر اس نے مجھے اپنی سلامت رہیے حضور، اللہ نے پھر مجھے، آپ آباد رہیے عزیز، اللہ نے اپنی صفتوں کا لباس کپڑے کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں، ٹانکوں کا لطف تو لیجئے، میرے سارے جملوں کا لطف آپ نے لیا، اس جملے کا میں لے رہا ہوں۔ ٹانکے لگائے جاتے ہیں نا کپڑے سینے کے لیے، میں نے کہا وہ جو صفتوں کا لباس تھا نا اس کو ٹانکے کیسے لگے؟ وَخَاتَهُ بِخِيطِ الْقُدْرَةِ، اللہ نے اس صفتوں کے لباس کو قدرت کے دھاگے سے ٹانکے لگائے تھے۔ آپ آباد رہی عزیز جو باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان صفتوں کے لباس کو قدرت کے دھاگے سے ٹانکے لگائے۔ اللہ نے کہا یا علی یہ تیرا ہوا۔ بڑے لوگ لباس کبھی کبھی نوکروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں، نہیں بولے پڑا، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ علی کی مرضی، خود پہنے، سلمان کو دے، ابو ذر کو دے، مقداد کو دے، یہ تو علی کی مرضی ہے۔ پھر اللہ نے کہا یا علی تو میرا ارادہ ہے، تو میری مشیت ہے، یا علی تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو چاہے دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے، یا علی تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا علی مشرق کو مغرب کر دے، مغرب کو شمال کر دے، سرا کو سریا کر دے، عرش کا گریبان پکڑ کے فرش پہ لے آ، تیری مرضی سورج مشرق سے نکال، تیری مرضی مغرب سے نکال۔ یا علی جملہ تو سنیے گا، لیکن تو تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے مخدوم کاشف میں یہ جملہ سمجھا سکوں، بابا جی تو سب کر سکتا ہے، اتنا تیری وسعت ہے، لیکن تو، علی کہنے لگے پالنے والے جب تو نے کہہ دیا سوال ہی نہیں بنتا، یہ ہے علی۔ یا علی تو جو چاہے کر، لیکن تکبر نہیں، پالنے والے مان لیا، ویسے تو علی کے بنا تکبر کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب تو نے کہہ دیا علی تکبر نہیں کرے گا، کہا یا علی وجہ بھی تو پوچھ، کہ پالنے والے اگر میں پوچھوں تو پھر میں علی تو نہ رہا۔ اگر میں پوچھوں تو پھر میں علی تو نہ رہا۔ آواز قدرت ہے یا علی تیرے لیے نہیں، آنے والوں کے لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ تو تکبر کیوں نہیں کر سکتا۔ یا علی تو سب کر سکتا ہے، لیکن اپنے جیسا علی خلق نہیں کر سکتا۔ علی تو سب کر سکتا ہے۔ شیعہ سنی دوستو علی کے فضائل سن کے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ اور علی میں فرق یہی ہے، جو آدم گر ہو وہ علی ہوتا ہے، جو علی گر ہو وہ اللہ ہوتا ہے۔ بس تمام ہوئی زحمتیں۔
इय्याका नअबुदु। ज़हमत तमाम, आगे बढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। मुझे अगर कल याद रहा तो मिजाज बन गए। मैं इसी को आगे थोड़ा सा और कुछ कहूँगा, बस यही है। इन्हें अर्श पे देखो, अल्लाह ना कहो, फर्श पे देखो। ये अल्लाह और बशर के दरमियान राबता है। ये ना रहे बंदा और खुदा बिछड़ जाएं, ये राबता है। जी बिस्मिल्लाह। ये रात आश्कार हुआ इन नामा के बाद। वाह। ये रात आश्कार हुआ इन नामा के बाद, समझा हूँ मैं तसर्रुफ़े फ़िक्रे रसात के बाद। वाह। अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है। अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है, वो मुस्तफ़ा से पहले है, ये मुस्तफ़ा के बाद है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये होता है ना हिज़्ब, बहुत उम्दा शेर। मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये होता है तक़सीम मरातब की, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हदीस है ना रसूलुल्लाह की, अल्लाह को कोई नहीं जानता। ला यारिफ़ अल्लाहु इल्ला अना वला यारिफ़ुनी इल्लल्लाहु वालियन वला यारिफ़ु वलियन इल्लल्लाहु वा। अगर फरमाते हैं अल्लाह को मेरे और अली के सिवा कोई नहीं जानता, मुझे अल्लाह और अली के सिवा कोई नहीं जानता, और अली को मेरे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब अगर इसमें किसी को हसद हो जाए तो वो अपने ईमान का इलाज करवाए। ये तक़सीम मैंने की है। कमाल जानते हैं क्या है? अल्लाह को दो जानते हैं, एक अली एक नबी, दोनों अल्लाह से छोटे। एक अल्लाह को कौन जानता है? एक मोहम्मद एक अली, दोनों अल्लाह से छोटे। मोहम्मद को दो जानते हैं, एक अल्लाह एक अली, एक मोहम्मद से बड़ा एक मोहम्मद से छोटा। अब बंदा अली की जिद में टकरे तो मार सकता है, ये हमने बनाया है। अली को दो जानते हैं, दोनों अली से बड़े। बाबा जी, अली को या अल्लाह जानता है। इस हदीस ने बताया अली को जानने के लिए अली से बड़ा होना पड़ता है। तो जमाने में अली को कोई नहीं जानता। तमाम हुई ज़हमतें। जो समझ में आ गया फिर वो अली क्यों कर हुआ। वाह, सलामत रही। तमाम हुई ज़हमतें। फिर सही अली, बस वही है। बंदे ने आके कहा, उसने कहा या अली अन्नहु युगला फ़ी ज़ाते का, वो फलां बंदा आपकी ज़ात में गुलू करे, बढ़ा रहा है, आपको हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा है। मौला फरमाया बारकल्लाहु फ़ी, अल्लाह तेरे में तुझ में और बरकतें पैदा करे। माशाल्लाह तुझे मेरी हद का इल्म हो गया है, अल्लाह और बरकतें दे, तू मेरी हद से वाकिफ़ हो चुका है। उसने कहा मौला मैंने गलत कहा। फरमाया नहनु हदूदुल्लाह, हम ही अल्लाह की हदूद हैं। जहाँ हम रुकते हैं वहाँ से तौहीद शुरू हो जाती है। इसी दीन को बचाते बचाते लुट गया अली का कबीला। सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी कब्रें यकजा ना हो सकी। जिस बेटी के दर पे रसूल खड़े हो जाते थे, उसे बाबा के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। जिस हुसैन को अपनी जुल्फें थमा देते थे, मुसलमानों ने उस हुसैन पे कोई ऐसा जुल्म नहीं जो ना किया हो। जिस हसन के लबों के बोसे लेते थे, ऐसा जहर दिया कि कलेजा कट कट के आने लगा। अज़ादारों, मेरे किबला पढ़ा करते थे। अजय भाई आपने सुना भी हुआ है किबला को, बड़े बड़े हसास जुमले। वो कहा करते थे मुसलमानों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा है।
انتظار ہو گئی ہے، چند راتیں رہ گئی ہیں زہرا کے بیٹے کی، نہ شرم کرنی ہے نہ جھجک کرنی ہے، ایسے تڑپ تڑپ کے رونا ہے کہ اگر پردے میں بیٹھی ہوئی بی بی کی نظر پڑے. یہ روایات میں ہے کہ جب حجاب میں آتی ہے نا تینوں بیویاں، قبرستان مسافرہ کی شہزادی، ملکہ شام، جنت البقیع کی ملکہ، جب لوگ روتے ہیں نا چھوٹی بی بی دیکھ کے کہتی ہے اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، سکینہ شیعہ ہے ہمارے. اماں دو سوال عجیب ہے، اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. پھر ایک اور سوال کرتی ہے اماں یہ جو لوگ رو رہے تھے انہیں تو تماچے کسی نے نہیں مارے. بی بی کہتی ہے سکینہ کیوں کوئی تماچے مارے، یہ کوئی جرم کر رہے تھے. حیرانگی سے دیکھ کے کہتی ہے اماں یہ تو جرم نہیں کر رہے تھے، میرا کیا جرم تھا، میں بھی تو بابا کو رونے گئی تھی، مجھے تماچوں سے کیوں اٹھایا گیا. اب مصائب سیدزادہ سادات جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو آگے ایام ہے نا، مصائب تو ہم نے پڑھنے ہیں. آج میں ہمت کرنے لگا ہوں، سادات عظام ہمت کرنے لگا ہوں میں حسین کی بطول کا مصائب پڑھنے کی. اس بی بی کے نام پہ پتھر پھٹ جاتے ہیں. میں نے زندگی میں نہ شہادت پڑھی ہے اور خود سے وعدہ کیا ہے نہ پڑھوں گا. کوئی نہیں پڑھ سکتا اس بی بی کی شہادت. جی مصائب پڑھ سکتا ہوں تھوڑے سے اگر کسی میں برداشت ہو. میں نے بہت عرصہ پہلے بی بی کا مصائب پڑھا، محرم تھا، تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے رشتہ دار ہیں وہ مرزائی ہو گئے قادیانی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مل لیتے ہیں. 12 محرم کو جب ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا، ان کا نام تھا پروفیسر عبداللہ، وہ پروفیسر تھے، میں یونیورسٹی نہیں بتاؤں گا، مرزائی تھے، جٹ برادری سے تھے، مرزائی کنورٹ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا میں مرزائی ہوں، میں جو ہے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے آپ کی ساری مجالس سنتا ہوں، ذاکرین کی، آپ کے اچھا جو بولتے ہیں ان سے اچھی باتیں لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہی ہے کہ کوئی مرزائی ہو گئے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہیں، لیکن محرم میں چھٹیوں میں سب لوگ گاؤں میں آ جاتے ہیں. تو میری بیٹیاں ہیں وہ بھی گاؤں آئی ہوئی تھی، میری ایک نواسی ہے. آپ نے ایک مصائب پڑھا تھا کہ اگر سمجھنا ہے بی بی سکینہ کے درد کو، نہ کتابیں پڑھو نہ مولوی سے پوچھو، گھر میں جاؤ، اگر 4-5 سال کی بیٹی، بہن یا پوتی ہے اسے ایک اندھیرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، اس کے بعد تمہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. سب نے مل کے بھیک مانگنی ہے بابا جی. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں. میری نواسی آئی ہوئی تھی، میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں. شیعوں کے ذاکر باتیں تو بہت کرتے ہیں. کہتے ہیں میری نواسی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، 6 سال عمر تھی اس کی. میں نے اپنی نواسی کا نام مریم رکھا ہوا تھا. اگر میں نے آواز دی مریم کو، اپنی نواسی کو، وہ بھاگتی ہوئی آئی. میں نے ان کے لیے کچھ چاکلیٹ لی ہوئی تھی، میں نے ان کو دی. تو میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کمرے میں بند کرنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا نانا ابو آپ کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کمرے میں بھیجا، لائٹ بند کر دی. جب میں نے لاک لگایا، دروازہ بند کیا، تب اس نے ہاتھ مارنا شروع کیا. پہلے تو وہ چپ رہی، جیسے ہی میں نے در بند کیا اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے کہ مجھے نکالیے. کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا نا کچھ گھنٹے، کہتے ہیں 9 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے. 9 سے 10 منٹ میری بیٹی بھاگتی ہوئی آئی. اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولا، بچی گھاس کھا چکی تھی، نیند بے ہوش تھی. کہتے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. یہ کام میں نے کیا تھا 7 کو، 8 9 10 11 12، آج 5 دن ہو گئے ہیں. مجھے دیکھتی ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. ڈاکٹر نے بولا ہے اس کے سامنے نہیں آنا.
تھا، آج کا پرسا ذرا تصور میں تو سوچو، جسے باپ کا قاتل، عزیزو مسلک کو چھوڑو، 4 سال عمر کتنی ہے؟ اتنی عمر نہیں جتنے درد ہے حسین کی بیٹی کے۔ میری تو دعا ہی یہی ہے شروع سے، جب بھی موت آئے ان کے مسائب پڑھتے آئے۔ مجھے نہیں پتا کس نے کتنا زندہ رہنا ہے۔ کربلا سے قافلہ چلانا، کربلا سے سجاد نے بہن کو اٹھایا، ماں کی گود میں بٹھایا۔ میں نے جو لفظ پڑھے ہیں میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شمر حرامی بڑے انداز سے چابوں کو حرکت دیتا ہوا آیا، کہا اے علی ابن حسین، تیری بہن ماں کی گود میں نہیں بیٹھے گی۔ فرماتے ہیں پھر پھپھی کی گود میں بٹھا دیتا ہوں۔ یہ لانتی کہتا نہیں، پھپھی کی گود میں بھی نہیں بیٹھے گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اور میں چھپا بھی نہیں سکتا۔ سجاد دے کے کہتے ہیں پھر میری بہن بیٹھے گی کہاں؟ کہتے ہیں وہ جنگلی اونٹ۔ میں نوجوان اپنے آپ کو سنبھالیں آج۔ میں نوجوانوں سے مجھے اتنا مجبور نہ کرنا میں پڑھ سکوں۔ وہ جنگلی اونٹ پہ سجاد نے بہن کو اونٹ پہ بٹھایا، پہلا خون کا آنسو آنکھ سے نکلا۔ میں جوانوں کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن تھوڑا صبر سے کچھ تو پڑھنے دو مجھے۔ پھر کہنے لگے ظالم، میری بہن کی عمر دیکھ، جنگلی اونٹ ہے، پہاڑوں پہ چڑھے گا، اترے گا، میری بہن گر کے مر جائے گی۔ جتنے بھی سادات ہیں نا، سردار علی دان کاظمی صاحب، کاشف گدری صاحب، سید عمران، میں نہیں جانتا باقیوں کو، جو سادات ہیں، یہ اجازت ہے؟ جو سادات اجازت ہے؟ میں دل نہیں دکھانا چاہتا، بابا جی اجازت ہے؟ شمر کہتے پریشان نہ ہو اے علی ابن حسین، اس کا انتظام ہے۔ سجادے کے کہتے کیا؟ اس نے گھوڑے کی زین سے ایک رسی کھولی، اب پتھر نہ تو میرے سینے میں ہے نہ تمہارے سینے میں، شبیر کی بیٹی کے پاؤں میں۔ اس نے پاؤں میں رسی باندھی، اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزارا۔ رونے والوں اونٹ دوڑتا رہا، اونٹ دوڑتا رہا۔ شام کا شہر آیا، قافلہ رکا۔ اے حسین کے بیٹے، اپنی بہن کو اتار لو۔ سجاد آئے، بڑی مشکل سے رسی کھولی، بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ لفظ یہی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا، رخساروں پہ ہاتھ رکھا، سکینہ سکینہ۔ سر کبھی دائیں ڈھل جاتا، ڈھل جاتا، کبھی سر بائیں ڈھل جاتا۔ بی بی زینب آئی، سجاد تیرے بابے کے سینے کا تعویذ نہیں رہا۔ سجاد کہتے نہیں پھوپھی اماں، امام ہوں، سجاد مجھے اجازت دے، میں بات کروں گی، تیری بہن جواب دے گی۔
करीब आई, रुखसार यूं रखे, सकीना सकीना मेरी लाडली आंखें खोलो, सकीना फूफी से बात करो, सकीना भाई से बात करो, सकीना सकीना जवाब नहीं आया। सज्जाद कहते फूफी अम्मा मुझे इजाज़त दें, मैं कहूँगा तो बोलेगी, का सज्जाद बोलो। अचानक कहते हैं सकीना आंखें खोल, बाबा नेज़े पे रो रहा है। या ज़हरा का सकीना आंखें खोल, बाबा नेज़े पे रो रहा है। रोने वालों आंखें भी खोली, बिस्मिल्लाह बाबा, बाबा तू ना रो, कोई और शाम है, सकीना जाने को दे। मैंने आपको बहुत ज़हमत दी, आखिरी जुमले सुन लीजिए, ज़हमतें तमाम। बीबी ने कहा भैया भैया सज्जाद, हाँ सकीना, बाबा से बड़ा दिल उदास है, भैया थोड़ी देर इजाज़त दे दोगे, मैं बाबा से बातें कर लूँ। सज्जाद कहते सकीना करो, वो सामने नेज़े पे सतून के साथ बाबा का सर है, तुम बाबा से बातें करो, मैं उन बातों की कीमत शेमर को देता हूँ। तुम बाबा से बातें करो, मैं कीमत देता हूँ। आए कहते शेमर तमाचे मार तेरी मर्जी, नेज़े मार तेरी मर्जी, गुर्द मार तेरी मर्जी, लेकिन जितनी जो जुल्म करना है कर, इतनी इजाजत दे बेटी बाप से मिल ले। आखिर नोहा बाबा जी, अब जो मातमी है मैं एक नोहा सुनाने लगा हूं, हुसैन की बेटी का नोहा। आपने शोरा के नोह पे मातम करते हैं ना, शोरा नोहे लिखते हैं, तो ये मातम करना है, ये नोहा है, शायर का नहीं। ये नौजवानों ने मेरे साथ मातम करना है, शायर का नोहा नहीं है बाबा जी। हुसैन की बेटी ने जो बाबो साथ में नोहा पढ़ा, ये वो नोहा है। शेख महाजर कहते हैं हुसैन की बेटी के इस नोहे ने शाम में ज़लज़ले बर्पा किए। करीब आई, देखा नेज़े पे सवार बाबा, घोड़ों के साथ पैदल दौड़ाई जाने वाली बेटी का सलाम कबूल कर। मैं पूरा नोहा नहीं पढ़ना, 2-3 मिसरे पढ़ने हैं। बीबी कहती है बाबा बाबा, अब ये फिर सादात से, ये मेरे जुड़े हुए हाथ। बीबी कहती है बाबा अपने दुख बताऊं, सकीना बताओ। बीबी कहती है बाबा कद बैयज़त शारी व नकज़त ज़हरी, बाबा 4 साल की उम्र में मेरे बाल सफेद हो गए, बाबा मेरी कमर झुक गई है, बाबा अब मैं बूढ़ी। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराता। दूसरी बात, इन्ना शेमरा यज़रे बला खद्दी अनानाती अने सज्जाद। ए बाबा इस जवान को पकड़ो जरा एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। बीबी कहती है बाबा वारिस शरीयत का बेटा है ना, तू जानता है कभी भी बहनों को भाइयों के सामने नहीं मारा जाता। अब कोई अमीर है जो रह जाए, कोई बदकिस्मत है जो ना रोए। बाबा दुख ये नहीं है शेमर तमाचे मारता है, दुख ये है ये सज्जाद के सामने मारता। आखिरी जुमला मातमी हो, बीवी कहती है बाबा बाबा
نفس عابقت کا صفت، سب دکھ بھول جاؤں گی، ایک دکھ قبر میں بھی نہیں بھولوں گی۔ سکینہ وہ کیا، بازار سے گزری ہوں نا، امیروں کی بیٹیاں چھتوں سے اتر اتر کے آتی رہی، کہتے ہیں اتنا غریب تھا تیرا بابا، نیا لباس لے کے نہ دے سکا۔ بابا تانے دیتی رہی، جس تانے نے مجھے مار دیا وہ یہ تھا۔ ایک امیر کی بیٹی چھت سے اتری، آ کے کہتی ہے قیدر پریشان نہ ہو، کیا ہوا جو تیرا بابا مارا گیا، نیا لباس نہیں ہے، غم نہ کر، یہی رک، میں گھر جاتی ہوں، میری ماں نے میرے صدقے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، قیدر میں تجھے اپنے صدقے کے کپڑے۔ بابا میں رو رو کہتی رہی میں سید زادی ہوں،